اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 30۔ اس صفحے میں 191 نمبر سے 196 نمبر تک کی سورہ مبارکہ بقرہ کی آیات ہیں۔ کل 6 آیات سورہ بقرہ کی ہیں اور یہ دوسرا پارہ ہے۔ اس کی سب سے پہلی آیت جہاد کے حوالے سے ہے، دوسری، تیسری اور چوتھی آیت بھی جہاد کے حوالے سے ہے۔ اور جیسا کہ پہلے بھی جو گزشتہ صفحے کی آخری آیت تھی وہ بھی جہاد کے حوالے سے تھی، لہذا ایک سلسلے سے یہ 4 آیات ہیں جو جہاد کے حوالے سے ہیں۔ یہاں پر جہاد کے حوالے سے مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ جنہوں نے تمہارے ساتھ جنگ کیا، یعنی گزشتہ صفحے میں جو آیت تھی وہ یہ تھی کہ جو تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں ان کے ساتھ تم جنگ کرو، ان کے مقابلے میں تم لڑو۔ اور اس کے بعد پھر اسی حکم کو آگے بیان کرتے ہوئے کہ جیسے انہوں نے تمہیں اپنے گھر بار سے باہر کر دیا تھا ویسے ہی تم ان کو ان کے گھر سے باہر کر دو، یعنی جو زیادتی انہوں نے کیا تھا اس حد تک بدلہ لینے کا تمہیں اختیار ہے۔ اور اس درمیان فتنہ کرنے والے کہا کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بدتر گناہ ہے، لہذا فتنہ کرنے والوں کا مقابلہ بھی شدت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ کہ ممکن ہے کہ ایک قتل کے اوپر ختم ہو جائے، لیکن فتنہ جو ہے وہ باعث ہوتا ہے کہ ایک فتنے کے باعث ہزاروں قتل پیش آئیں۔ لہذا مشرکین کا مقابلہ کرنے کی وہ ساری سیاست جو جہاد کی اسلام میں پائی جاتی ہے اس کو یہاں پر بیان کیا گیا کہ مشرکین کا مقابلہ ہر اعتبار سے ہونا چاہیے کہ اگر وہ لڑتے ہیں تو ان سے لڑائی کرو، اگر وہ تمہیں گھر سے باہر کرتے ہیں ان کو گھر سے باہر کر دو، اور وہ اگر فتنہ کرتے ہیں تو اس فتنے کی آگ کو بھی بجھانے کے لیے کوشش کرو۔ لیکن جہاد کو اس طریقے سے عام نہیں کیا گیا کہ بعض مکان اور بعض زمانے کو جہاد کے اس حکم سے خارج کیا گیا ہے کہ کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر انسان جہاد نہ کرے، لڑائی نہ کرے، اس میں سے ایک مسجد الحرام ہے۔ لیکن وہاں پر بھی یہ صرف اور صرف ایک حرمت کے حوالے سے حکم دیا گیا ہے کہ وہ مقام، وہ جگہ بہت ہی محترم ہے، لہٰذا اس کے احترام میں وہاں پر جنگ و جدال نہ کیا جائے۔ اس کے باوجود اگر دشمن اپنی دیدہ دلیری پر اتر آئے اور گویا اپنی بے حیائی پر اتر آئے اور مسجد الحرام میں بھی وہ شمشیر زنی کرنا چاہے، قتل و غارت کرنا چاہے تو ان کو وہاں پر بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ لہذا مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ دیکھو مسجد الحرام کے قریب جنگ نہ کرنا، لیکن اگر فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر تم سے وہ مسجد الحرام میں بھی لڑ رہے ہیں تو ان سے وہاں پر بھی تم لڑ سکتے ہو اور ان کا مقابلہ کر سکتے ہو۔ یہی جو ہے وہ کافروں کی جزا ہے، یہی کافروں کی گویا سزا ہے کہ اگر وہ مسجد الحرام کی بھی حرمت کی پابندی نہ کریں تو ہمارے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم مسجد الحرام کی حرمت کا پاس رکھیں، بلکہ کافروں کو مسجد الحرام میں بھی قتل کیا جا سکتا ہے اگر وہ جنگ و جدال وہاں پر چھیڑیں۔ لیکن پھر اس حکم کو بیان کیا گیا کہ عام طور سے یہ دشمنوں کے ایک سیاست ہوتی ہے، ایک حربہ ہوتا ہے کہ جنگ چھیڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ نہیں جنگ آگے بڑھانے میں فائدہ نہیں ہے، ان کا نقصان ہو سکتا ہے تو فوراً رک جاتے ہیں۔ لہذا قرآن نے کہا کہ اگر وہ خود جنگ تمام کر دیتے ہیں تو پھر تمہیں ضرورت نہیں ہے کہ ان سے جنگ کرو، بلکہ اگر وہ جنگوں کو تمام کر دیں تو ان کو چھوڑ دو، اللہ ان کو بخشنے والا ہے۔ اس کے بعد پھر جہاد کے مقصد کی طرف اشارہ کیا قرآن نے کہ قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ۔ عام طور سے یہ جو جنگیں ہوتی ہیں ان کے مقصد بہرحال صرف جنگ نہیں ہوتا، لڑائی کوئی مقصد نہیں ہوتی، بلکہ لڑائی کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور کبھی اس طریقے سے ہوتی ہے کہ ایسے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ جو ناجائز ہیں، اور یا ایسے ماحول کو خراب کر دیا جاتا ہے کہ جس کی بنیاد پر حتی حق و باطل کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، اس کو فتنے سے تعبیر کرتے ہیں۔ لہذا جو جہاد کا حکم دیا گیا، کہا کہ جہاد اس وقت تک جاری رہنا چاہیے جب تک فتنے کا مکمل خاتمہ نہ ہو جائے، یعنی جن لوگوں نے
جنگ کی آگ بھڑکائی ہے یا جو لوگ جنگ کی آگ بھڑکا کر اپنا کوئی شوم مقصد اور منحوس مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کو فرصت نہیں دی جائے گی، ان کو مہلت نہیں دی جائے گی، بلکہ ان کو اس وقت تک ان کا پیچھا کیا جائے گا یا ان کو قتل کیا جائے گا جب تک وہ فتنے کی آگ خاموش نہ ہو جائے اور دین مکمل اللہ کا ہو جائے۔ یعنی جب تک فتنے کی آگ ہے اور حق و باطل واضح اور آشکار نہیں ہوتے تو ظاہر ہے کہ سارے لوگ اللہ کی عبادت اور پرستش نہیں کریں گے، بلکہ ہمیشہ جو ہے وہ شک اور تردید کی حالت میں رہیں گے، ان کو کسی بات کا صحیح یقین نہیں ہو پائے گا۔ لہذا جب وہ فتنہ ختم ہو جاتا ہے تو سب کے سب لوگ جو ہے وہ دین حق کی طرف راغب ہو جاتے ہیں یا دین حق کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور دین حق کو اپنا لیتے ہیں۔ لہذا کہا گیا کہ جہاد اس وقت تک کرو جب تک فتنہ نہ ختم ہو جائے، اور فتنہ ختم ہوگا تو سارے لوگ جو ہے وہ ایک دین جو اللہ کے لیے ہے، خالص دین ہے، اس کی طرف واپس آ جائیں گے۔ اور اگر وہ جہاد کو ختم کر دیتے ہیں اور تو صرف اور صرف سزا ان کو دی جائے گی جو اس میں ظلم کرنے والے ہیں، کہ میدان قتال میں، میدان جنگ میں جو افراد آتے ہیں سب ایک مقصد کے تحت نہیں آتے۔ مثلا ایک سرغنہ ہے، ایک سردار ہے، ایک نے فتنے کی آگ بھڑکائی ہے، وہ زیادہ ذمہ دار ہے، وہ متجاوز ہے، اس سے جو بدلہ لیا جانا چاہیے حتیٰ جنگ ختم ہو جائے تب بھی، لیکن وہ جو اس کے ساتھ ہیں صرف اور صرف ان کی ہمراہی کرنے کے لیے ان کی حمایت میں آئے تھے، جنگ کیا انہوں نے، جنگ ختم ہو گئی واپس چلے گئے، تو ایسے لوگوں کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی، صرف اور صرف ظالموں کو سزا دی جائے گی۔ اس کے بعد کی آیت میں اسی جہاد کے حوالے سے حکم ہے کہ پہلے مرحلے میں بیان کیا گیا کہ مسجد الحرام کے پاس جہاد نہ کرو، ہم نے بیان کیا کہ مکان مقدس ہے، وہ جگہ چونکہ مقدس ہے لہذا وہاں پر منع کیا گیا جہاد کرنے سے۔ اس کے علاوہ پھر زمانے کے اعتبار سے بھی 4 مہینے حرام مہینے کہے جاتے ہیں کہ جس میں سے ایک رجب ہے اور 3 مہینے ادھر ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے ماہ حرام کہے جاتے ہیں، اور ادھر رجب، یہ 4 مہینے ماہ حرام کہے جاتے ہیں، لہذا ان 4 مہینوں میں جنگ منع ہے۔ اب ممکن ہے کہ دشمن اسی کا فائدہ اٹھائے کہ مسلمان ان 4 مہینوں میں جنگ نہیں کریں گے، اسلحہ نہیں اٹھائیں گے، لڑائی پہ آمادہ نہیں ہوں گے، لہذا مثلا انہی مہینوں میں ان کے ساتھ جنگ کی جائے یا ان کے اوپر حملہ کیا جائے۔ تو قرآن نے کہا کہ دیکھو ان مہینوں کی حرمت تو بہت ہے، لہذا ان میں جنگ نہیں کرنا ہے، لیکن پھر بھی اگر تمہارے اوپر ان مہینوں میں بھی حملہ کر دیا جائے تو حرمات میں بدلہ لیا جائے گا، یعنی شہر حرام کے بدلے شہر حرام ہی میں جنگ ہو سکتی ہے، اور ان تجاوز کا اور ان جو حملوں کا حساب ضرور لیا جائے گا، اور جتنا انہوں نے ظلم کیا ہے اتنا ہمیں حق ہے کہ ہم ان سے بدلہ لے لیں۔ اور بدلہ لینے میں بھی یہاں قرآن نے ذکر کر دیا کہ ہم صرف بہانے بازی سے کام نہ لیں، بلکہ اپنے دل میں بھی، ہمارے دل میں بھی ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے کہ اب موقع مل گیا ہے تو سامنے والے کو ہم پسپا کرتے ہیں، بلا وجہ جو ہے اس کے اوپر ظلم کریں، کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے، یعنی جو دل سے بھی، جن کے دل بھی پاکیزہ ہیں، اللہ انہی کا ساتھ دیتا ہے۔ اس کے بعد کی آیت بھی جہاد ہی سے تعلق رکھتی ہے، اگرچہ بہرحال ظاہری مفہوم کہیں سے ایسا نہیں لگتا کہ جہاد سے تعلق رکھتی ہوگی، لیکن دونوں کا ایک بہت گہرا ربط ہے۔ وہ حکم یہ دیا گیا کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راہ میں انفاق کرو، مال خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو کہ اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ یہاں پر انفاق کا جو تعلق ہے جہاد سے وہ یہ ہے کہ جنگ اور جہاد میں ایک ایسے شجاع، بہادر اور دلاور مرد چاہیے کہ جو اپنی شجاعت کی بنیاد پر جنگ کر سکیں، لیکن لاکھ شجاعت ہو اگر سامان جنگ فراہم نہ ہو تو انسان جنگ نہیں کر سکتا۔ سامان جنگ کی فراہمی کے لیے مال کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا وہ مومنین کے جن کے پاس مال ہے ان کو یہاں پر حکم دیا گیا کہ دیکھو جہاد کے موقع پر جو سامان جنگ کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے لیے مال کی ضرورت ہوتی ہے تو تم کنجوسی نہ کرنا، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راہ میں اپنا مال لگا دینا، اپنا مال خرچ کر دینا، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہ
آیت ایسی ہے کہ جس کو بہت سارے لوگوں نے حتیٰ جہاد کے خلاف بھی استعمال کیا ہے. مثلاً بعض وہ افراد کی جو امام حسین علیہ السلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو جنگ میں نہیں جانا چاہیے، وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ قرآن نے کہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نعوذ باللہ امام حسین علیہ السلام اگر گئے تو انہوں نے خود کو ہلاکت میں ڈالا ہے. لہذا یہ آیت نہ صرف یہ کہ جہاد کے خلاف ہے یا جہاد میں، بلکہ خود جہاد کے لیے ہے کہ اگر تم نے مال خرچ نہیں کیا اور گویا ایسی سچویشن اور ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ مسلمانوں کے پاس اسلحہ نہ رہا، جنگ نہ ہو سکی، تو ظاہر ہے کہ دشمن تمہارے اوپر غالب آ جائے گا اور تم کو ہلاک کر دے گا. لہٰذا یہاں پر منع کیا گیا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یعنی مال لے کے بیٹھے رہو گے تو خود ہلاک ہو جاؤ گے. لہٰذا ہلاکت میں خود کو مت ڈالو، یعنی مال کو راہ خدا میں خرچ کر دو تاکہ اسلحہ خریدا جائے اور جنگ کی جائے. اور بہرحال جب یہ گفتگو ہے تو تمام یعنی موارد کو بھی شامل ہوگی کہ اگر جہاد کے لیے قرآن نے حکم دیا ہے کہ مال خرچ کرو، تو ظاہر ہے کہ دوسری جو جگہ کی جن کو نیکی کہا جا سکتا ہے وہاں پر بھی یہ حکم نافذ ہوگا، جاری رہے گا. اس کے بعد آخری آیت حج کے احکام سے تعلق رکھتی ہے کہ صرف ہم یہ فہرست بیان کر دیں جو حج کے احکام یہاں پر بیان کیے گئے. سب سے پہلے حج اور عمرے کا ایک مکمل حکم بیان کیا گیا کہ اتم الحج والعمرۃ للہ، اللہ کے لیے حج اور عمرہ بچا لاؤ، کہ حج کے اپنے احکام ہیں، عمرے کے اپنے احکام ہیں. اب حج اور عمرے کے لیے جب انسان نکلتا ہے تو احرام باندھتا ہے. احرام باندھنے کے بعد اگر اس کے سامنے کوئی ایسی مشکل پیش آ جائے کہ وہ آگے نہ جا سکتا ہو، یعنی حج کے سفر کو مکمل نہ کر سکتا ہو، تو پھر وہ قربانی کر دے گا اور احرام سے باہر آ جائے گا. قربانی کے پھر احکام بیان کیے گئے کہ قربانی جہاں ہے وہاں نہیں کرے گا، بلکہ قربانی اس مقام پر بھیج دے گا کہ جہاں پر قربانی کی جاتی ہے، اور جب تک وہ قربانی وہاں پر نہ پہنچ جائے جہاں اس کی قربانی ہونی ہے تب تک انسان سر کو نہ منڈائے. یعنی جو احرام کے احکام میں سے ہے کہ جب تک قربانی نہ ہو تب تک انسان سر نہیں منڈا سکتا. تو انسان ایسی صورت میں کیا کرے گا کہ قربانی بھیج دے گا، اور جب قربان گاہ میں قربانی ذبح کر دی جائے گی تو انسان سر منڈا لے گا. پھر اس کے بعد یعنی اور بھی عارضی احکام بیان کیے گئے کہ اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ جو مریض ہے، احرام نہیں باندھ سکتا، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے جس کی وجہ سے وہ سر مثلا ڈھکے گا یا کوئی اذیت ہے، تو پھر ان کے مقابلے میں وہ فدیہ دے گا یا روزہ رکھے گا یا صدقہ دے گا. اور اگر انسان کے ساتھ حالات بالکل نارمل ہیں اور انسان نے عمرہ کیا ہے، عمرہ کے بعد جو ہے حج کا ارادہ رکھتا ہے، اگر انسان حج کا ارادہ رکھتا ہے تو اپنے ساتھ ایک قربانی لے کر جائے گا. یہ حج تمتع کہا جاتا ہے کہ حج تمتع کے احکام ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جن کو آخر بیان کیے گئے لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، جو مسجد الحرام کے پاس نہیں رہتے ہیں. یہ احکام ان کے لیے ہیں کہ جو قربت بیان کی گئی ہے مسجد الحرام کے پاس رہنے والوں کے جو دائرہ بیان کیا گیا وہ 44 کلومیٹر ہے. یعنی 44 کلومیٹر مکے کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے. اس سے باہر جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ حج تمتع کریں، یعنی پہلے آئیں تو عمرہ کریں، عمرہ کے بعد پھر جو ہے وہ حج کریں. تو جو لوگ اس طریقے سے حج تمتع کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ عمرہ میں قربانی نہیں کریں گے، بلکہ عمرے میں عمرہ بجا لانے کے بعد جب صحیح کریں گے، صحیح کرنے کے بعد وہ اپنے بال کو کاٹ لیں گے اور حالت احرام سے باہر آ جائیں گے، پھر دوبارہ حج کے لیے احرام باندھیں گے اور اس میں قربانی وہ انجام دیں گے. اب اگر کوئی انسان حج تمتع کر چکا اور اس کے بعد پھر حج کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ قربانی کر سکے، تو اس کے لیے قربانی کے بدلے یہ حکم ہے کہ وہ 3 روزے وہاں پر مکے میں رکھے اور 7 روزے پلٹ کر گھر پہ اپنے آ کر رکھے. یعنی 7 اور 3 10 روزے قربانی کے بدلے اس کو رکھنا ہے. 3 روزے جو وہاں پر رکھنا ہے وہ 7 8 9 10 ذی الحجہ کو روزہ نہیں رکھا جا سکتا، لہٰذا 7 8 اور 9 تاریخوں میں وہ وہاں پر روزہ رہے گا، اور اس کے بعد جب وہاں سے پلٹ کر آئے گا اپنے گھر پر تو وہاں پر 7 روزہ رکھے گا.
یہ 7 احکام ہیں کہ جو یہاں پر حج کے حوالے سے بیان کیے گئے ہیں کہ جن کی تفصیل فقہی کتابوں میں بہتر طریقے سے بیان کی گئی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔